اصلی جو کریج ہے وہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا کہ چھری پھیریں, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے وہ سٹیپس نہیں دیکھے ہوئے. آپ اگر ابراہیم علیہ السلام کی سیرہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عین الیقین پہلے لے لیا ہوا ہے, پھر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو رہے ہیں, یاد رکھیے گا. تو وی کین اسیوم ایٹ سم لیول کہ اسماعیل علیہ السلام ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی لاٹ مور کریجس, ٹھیک ہے, کہ وہ کہتے ہیں نا, اقبال نے کہا نا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ہاں, وہ تو کس نے سکھائے, وہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سکھائے, ٹھیک ہے, یہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, تو یہی ہے وہ پروفیٹک کریج جو ہے نا جس کی بات ہو رہی ہے, کہ یہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ بچہ نارمل انسان اس طریقے سے وہ کریجس اسٹیٹمنٹ بولے جو اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو بولی, ٹھیک ہے. even though it has been argued in scholarly articles so many times کہ اسماعیل علیہ السلام کو جملہ کس انرجی سیکٹر سے جو ہے نا وہ ریلیز ہوا ہے, دماغ کیا مینیفیسٹ کیا تحریک تھی جو کس طریقے سے ظہور پذیر ہوئی کہ یہ جملہ ادا ہو گیا, اور نہ صرف جملہ ادا ہوا بلکہ خود اپنی گردن پیش کی اپنے باپ کو علیہ السلام. اب رہی بات کیا میں اور آپ کسی بھی لیول کے اوپر اس کریج کو پریکٹس کر سکتے ہیں, تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں پڑنی اس کریج کو پریکٹس کرنے کی. ہمیں تو ضرورت تب پڑے جب میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہو یا آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد صرف دعویٰ نہ کرنا ہو, پھر میں نے وہ تمام کام کرنے ہوں تمام تر سیکٹرز کے اندر جو ایک نبی نے کرنے ہوتے ہیں, ہم نے تو وہ کرنے نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کہا ہے کہ تم خیر الامہ ہو, تم ہاتھ سے روکتے ہو, بس اتنا کام کرو کہ جب جہاں برائی دیکھو اللہ تمہیں پہنچائیں گے نا. ایک مسلمان جہاں پہ بھی پایا جاتا ہے نا, اس کی بلیف ہوتی ہے اللہ کے ڈیزائن سے پایا گیا, وہاں پہ خود اپنی مرضی سے نہیں پایا جاتا. تو میرے سامنے جب بھی کوئی برائی کھلے گی وہ میرا ٹیسٹ ہوگا. کس چیز کا ٹیسٹ ہوگا؟ ہاتھ سے روکنے کا ٹیسٹ ہوگا نا. قرآن نے تو اسٹیٹمنٹ ہی دے دی ہے کہ تم بہترین امت اس لیے کہ تم جب برائی دیکھتے ہو تو ہاتھ سے پہلے روکتے ہو. ساحل صاحب, بینگ اے مسلم اس کا بلیف ماڈل کیا ہونا چاہیے؟ فیتھ, دیکھیں فیتھ جو ہے نا, کریج فیتھ کے اوپر بیٹھتی ہے آ کے, ورنہ کریج کا جو گراف ہے نا وہ اوپر نیچے ہوتا رہے گا. مسلمان کا بھی کریج کا گراف اوپر نیچے ہوتا ہے, مگر وہ چونکہ اس کا فیتھ کا گراف اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے اس لیے کریج کا گراف, جب اس کا فیتھ اوپر ہوتا ہے تو کریجس ہو جاتا ہے, جب اس کا فیتھ نیچے جاتا ہے, ایمان نیچے جاتا ہے, تو وہ بزدل ہو جاتا ہے. سو جب آپ کے ہائی اینڈ فیئر جتنے بھی ہیں نا, مرنے کا ڈر یا ریپوٹیشن چلے جانے کا ڈر یا رشتہ ٹوٹ جانے کا ڈر, یہ 2-3 موٹے موٹے ہی فیئر ہیں انسان کو. یہ اس کو اگر آپ نے اللہ سے جوڑ دیا نا شروع سے ہی, بچپن سے ہی, کیا یہ تو اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا. پہلی بات تقدیر کے اوپر علم آتے ہی آپ کو بہادری کا درس مل جاتا ہے کہ جب اللہ نے جو لکھا وہی ہونا ہے تو پھر میں کس بات سے ڈر رہا ہوں. دوسرا, جب اللہ نے لکھا ہے تب ہونا ہے تو پھر ڈر بالکل ہی اس کی حیثیت ہی نہیں رہتی کوئی. آپ نے نس ہی مار دی اس ڈر کی. ڈر آئے گا کیونکہ ظاہر فیتھ اوپر نیچے ہوگا تو ٹھیک ہے نا, اچھی بات ہے. ڈر نہیں آئے گا تو ہمت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی نا. ڈر آتا ہی مطلب ایک بندے کے اندر ڈر ہوتا ہے تب ہمت کی ضرورت پڑتی ہے. جس کو ڈر ہی نہیں ہے اس کو کوئی ہمت کی ضرورت نہیں. سو یہ بات ٹریننگ میں ڈالنی ضروری ہے ہماری کہ بلیف بنتی ہی تب ہے جب ہمت آتی ہی تب ہے جب بلیف بنی ہوئی ہو. آپ کی کس چیز پہ بلیف بنی ہوئی ہو کہ ہاں جب امر اللہ کا آئے گا تب معاملہ ہوگا, ورنہ معاملہ ہوگا ہی. اور جب امر اللہ کی طرف سے نہیں آنا تو پھر جو میں مرضی کر لوں کچھ ہونا نہیں ہے اس کا. اس کی مینیفیسٹیشن لائف میں ہمیں روز نظر آ رہی ہوتی ہے, اظہار ہر چیز کر رہی ہے اس کا. ہم نے بس بچوں کو پیٹرن دکھانا ہوتا ہے, یہ دیکھو یہ معاملہ بھی کسی کیسے ہوا, یہ ہماری تو کوشش نہیں ہوئی, خود ہی ہو رہا ہے. اتنے ہزاروں مثالیں ملیں گی کہ بچے کو پھر یقین, ایمان, یقین اس کے اندر وہ اس زون میں رہے گا. اور اس کے بعد پھر ہمت, با ہمت کردار, با ہمت اعمال, ایسے ایسے قدم اٹھائے گا وہ کہ جس میں عام لوگ ششتر رہ جائیں گے کہ یار یہ کیسے کرتا ہے, ٹھیک ہے. مگر اس کا انرجی کا سیکٹر ہی اللہ سے آ رہا ہے, وہ سورسنگ ہی اللہ سے لے رہا ہے کہ جب پڑھی سب کچھ چلا رہے ہیں تو مجھے کس بات کی ڈر. تو فیئر, تینوں فیئر کو میٹیگیٹ کیے نا آپ نے وہاں پہ. That's how it's naturally going to develop. فیتھ کے اوپر آپ کام کریں, ایکسپوجر آپ نے بچے کو, بلیف خود ہی بننا شروع ہو جائے گی, اور ہمت خود ہی, کریج ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ نے فیتھ پہ نہیں کام کیا, وہ کہاں پہ بٹھائے اپنی کریج کو, کس پرپز پہ سیٹ کرے, کیا اس کو مطلب ٹھہراؤ کہاں سے آئے اس ہمت کا. بزدل بندہ ہمیشہ یہ بھول جاتا ہے کہ کام اللہ نے کرنا ہے. بس یاد رکھنا, جیسے ہی اس کو یاد آتا ہے
اچانک ہمت آ رہی تھی اس کو. تو جتنی دیر کے لیے رہتا ہے اتنی دیر کے لیے آپ کی ٹون بھی بڑی کانفیڈنٹ ہوتی ہے, آپ کے اسٹیپس بھی بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. جب وہ بھول جاتا ہے اور اپنے اوپر لیتا ہے تو پھر وہ میتھس لڑانا شروع کرتا ہے, سائنسیں آ رہتی ہیں, اس کو ساری حکمت سوچ جاتی. اپنے پر رکھنا آپ نے تو پھر ہمت تو نہ کھیلیں آپ, پھر تو آپ ریشنلزم میں جائیں, ریزن کھیلیں. ٹھیک ہے, اچھی ہے, ابھی بھی اچھی کہانی ہے, مگر جہاں ہمت کی ضرورت ہے وہاں پہ فیتھ ایک پیوٹل سینٹرل پلر ہے آپ کا. ہمت صرف فیتھ کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے. جو آخری بات ہے وہ یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ پرپس ڈریون لائف کے اندر بچے کو نہیں ڈال رہے, اپنے آپ کو بھی نہیں ڈال رہے, تو آپ یہ انرجی مینٹین نہیں کر سکتے. آپ کا پرپس آپ کو برقرار رکھتا ہے, استقامت دیتا ہے, مستحکم کرتا ہے ایکچولی, اور بڑھاتا ہے, ہمت کو اور بڑھا رہا ہوتا ہے. اگر آپ پرپس لیس ہیں تو بس پھر آپ گراف کے اوپر ایک ڈاٹ ہیں, کبھی اوپر کبھی نیچے. تو اچھے دنوں میں کوئی بھی موٹیویشن ہو سکتی ہے آپ کی, اس میں آپ اپنی شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے. جب آپ کے وہ موٹیویٹر سائڈ پہ ہوں گے, چاہے وہ بندہ ہے, کوئی خاندان ہے, کچھ بھی ہے, کچھ تعریف چاہیے آپ کو, وہ آپ اس وقت ہمت بھی دکھا دیں گے. مگر جب وہ موٹیویٹر سائڈ پہ ہوگا آپ ایک دانہ بزدل ہو جائیں گے. پرپس کرتا کیا ہے؟ پرپس آپ کو انسپائٹ آف آل آف دا رسک, انسپائٹ کہ ہے رسک, اس کے باوجود میں نے یہ کام کرنا ہے, یہ ہے پرپس کی طاقت. آپ اس کو پھر اٹیچ کرتے ہیں, اینکر کرتے ہیں پرپس کے ساتھ. سو پرپسفل بندہ ہی باہمت جو ہے نا, وہ ہمت کو مینٹین کرتا ہے. دس از یور مینٹیننس اسٹریٹجی. پرپس لیس بندہ کسی بھی وقت ڈاؤن ڈاؤن ہو سکتا ہے. مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آئیے کہ سرکار دو عالم ہمارے ہیرو ہونے چاہیے, خاص کر اگر آپ کو کریجس پارٹ جو ہے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے تو. اور ان سے یہ بھی تو سیکھنا ہے نا ہم نے کہ وہ دنیا میں کسی بھی چیز کو پرپس سیٹ نہیں کر رہے تھے. آپ جیسے ہی آپ نبی علیہ السلام کی بات کریں گی تو آخرت سے اپنے آپ کو ریورس انجینئر کریں گی, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پھر ہمت ہی ہمت ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ پرپیچول مشین لگا دی آپ نے جو انرجی خود جنریٹ کرتی ہے, کیونکہ آخرت کے علاوہ ہر چیز کبھی اوپر نظر آئے گی, کبھی نیچے نظر آئے گی, کبھی اٹریکٹیو لگے گی, کبھی ریپلسو لگے گی. آخرت اتنی بڑی طاقت ہے مسلمان کی. وہاں سے اگر آپ بلیف اور وہاں سے پرپس سیٹ کر رہے ہیں, بس پھر آپ حسین ہیں, ٹھیک ہے, آپ علی ہیں, یہ یاد رکھیے گا. وہاں سے آ رہی ہے آپ کی ہمت اگر آخرت سے. پھر یزید آئیں, 1001 آئیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں, چاہے وہ شوہر کی نظر شکل میں آیا, باپ کی, باس کی شکل میں آیا, بیوی کی, جس طریقے کا مسئلہ آئے گا آپ کو, یو ول بی دا لاسٹ مین اسٹینڈنگ. یو ول بی, اگر آپ آخرت ڈریون ہے تو. پرپس بھی آپ نے آخرت میں سیٹ کر دیا ہے, اللہ کو خوش کرنے والا, اور دنیا کی جتنی بھی اچیومنٹس ہیں وہ آپ نے آخرت میں کیش کرانے کا جو ہے نا معاملہ سیٹ کر لیا آپ نے. یزید ہمارے اندر سے بھی تو نکل سکتا ہے. سب سے پہلے تو اپنے اندر کا یزید ہی مارنا ہوتا ہے نا. وہ اس کے لیے جو پروگرام کے شروع میں نے کہا نا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں کریجز کیا, انٹرنل سسٹم کے اندر کریج اپلائی نہیں کی, اور وہاں پہ نہیں یزید مارا یا پھر کوئی بھی معاملہ سیٹل کیا, لوگوں کو آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ برائی سے روک سکیں. وہ انرجی جنریٹ ہی نہیں ہونی. ایک منافق جتنا مرضی اٹریکٹیو ہو جائے, اس کی انرجی کبھی مینٹین نہیں رہتی, کیونکہ اس کو خود پتا ہوتا ہے یار میں خود اتنی 2 نمبری کرتا ہوں اسی بات میں, تو میں کیا کسی کو روکوں گا آگے آ کے. یہ اتنی خوبصورت مشین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جب تک آپ اپنے عمل کے اندر تزکیہ نہیں کر رہے, لوگوں کو ہاتھ سے روکنے کی ہمت مینٹین نہیں کر سکتے.